رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، خصوصاً علی الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بخوبی علم ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ایک بہت ہی اہم عنوان شروع ہوا تھا. اور وہ عنوان تھا
جد الانبیاء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب کی مختلف صورتوں کے اندر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقریباً قرآن کی 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو ان کی ابتدائی سیرت دعوت سے شروع ہوتی ہے، اور دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ پہ ہو چکا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے والد کو دعوت تبلیغ کی، دعوت توحید دی اور ان کو سمجھایا، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور پھر جب والد نے بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور قوم کی طرف پہنچے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا۔ اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ قوم کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم والے جواب دینے لگے نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ذرا یہ تو بتاؤ، هل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا کبھی انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ دیا ہو یا نقصان پہنچایا ہو؟ کوئی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے ان میں سے؟ تو کہنے لگے قالوا بل وجدنا، بل نہیں، یہ صفتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی، ہماری پکار سنتے بھی نہیں، اور ہمیں نفع نقصان بھی کبھی انہوں نے نہیں دیا، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، وہ بھی انہی کی سیوا کرتے تھے، وہ بھی انہی کے سامنے جھکا کرتے تھے، انہی کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ہم نے ان کو یہ کرتے دیکھا، ہم بھی انہی کی نقش قدم پر چل پڑے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، آنکھیں کھول کے دیکھو، دماغ کا استعمال کرو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، کس کے سامنے جھک رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، عقل کا استعمال کرو۔ فرمایا انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فرمایا سوچنا چاہیے تمہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، یہ جو بت ہیں یہ میرے دشمن ہیں، اگر میں بھی ان کی عبادت میں لگ گیا تو یہ مجھے جہنم میں پہنچائیں گے، اور میرا دوست صرف ایک ہی ہے، رب العالمین۔ چنانچہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں اور ان مورتیوں سے ان صفات کی نفی کی، اب اللہ کی صفات ذکر کرنی شروع کر دی کہ تمہارے معبودوں کے اندر تو یہ صفتیں پائی نہیں جاتی، اور میرے معبود کے اندر دیکھو کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ عقیدہ توحید سمجھانا شروع کیا۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ فرمایا میرا معبود تو وہ ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے مجھے چھوڑ نہیں دیا، تنہا نہیں کر دیا، بلکہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہر موڑ پہ مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ اور وہ میرا معبود وہ ہے ہوا یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس کی صفتیں ہیں جو ان مورتیوں کے اندر نہیں پائی جاتی، ان معبودوں تمہارے بتوں کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ اس کی صفات ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا میری جان میری روح بھی اس کے قبضے میں ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورۃ العنکبوت اور پارہ نمبر 20 ہے، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر ہے 16۔ رب العالمین کا قرآن منظر بیان کرتا ہے، فرمایا انما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم نے یہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر تم کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے روزی کے مالک، روزی دینے والا کون ہے؟ فرمایا یہ تمہیں روزی بھی نہیں دے سکتے، رزق بھی نہیں دے سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تلاش کرو اللہ سے رزق کو، اللہ سے مانگا کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کیا کرو۔ الیہ ترجعون، اس لیے کہ تم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اور یہ اسی کی تفصیل قرآن خود اپنی آیت کی تفسیر کرتا ہے نا۔ تو اس آیت کی تفسیر سورۃ الصافات کے اندر اور اس کی آیت نمبر 85 میں قرآن مجید نے کی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین کا قرآن، اور اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جس وقت آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر، سلیم کہتے ہیں ایسا دل جو شرک و کفر سے بھی پاک ہو، حسد اور کینے سے بھی پاک ہو، تمام غلاظتوں سے پاک ہو، صاف ستھرا دل۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر پیش ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون،
حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکن آلیۃ دون اللہ تریدون، فرمایا کیا تم ان جھوٹے معبودوں کا اللہ کو چھوڑ کر ارادہ کرتے ہو؟ وہ سچا معبود ہے اور جن کو تم پوجتے ہو یہ جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ جھوٹا معبود ہے اور اللہ سچا معبود ہے۔ فرمایا ان کا تم ارادہ کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو گے، تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ضرور اللہ اس کی سزا تمہیں دے گا۔ اور رب العالمین سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 کے اندر، پارہ نمبر 7 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ذکر کرتے ہوئے، قوم سے دعوت جب دی نا، قوم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اتنی ڈھیٹ قوم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا انداز اس کے سامنے اپنایا۔ پہلے تو دعوت دی نا، کس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی کرنی چاہیے، ان کی تم کر رہے ہو۔ اب دیکھیں نیا انداز، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کے بھی پجاری تھے، سورج کے بھی پجاری تھے، اس لیے انداز تبدیل کیا۔ رات اندھیری چھا گئی اور ستارے جگمگانے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندھیری رات کے اندر آسمان کے نیچے آ کر اشارہ کرتے ہوئے ستاروں کی طرف فرمایا ھذا ربی، مجھے بتاؤ یہ میرا رب ہے۔ ستاروں کو مخاطب کرتی ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا رب ہے۔ ستارے ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، صبح ہو گئی، ستارے غروب ہو گئے، حضرت ابراہیم کہنے لگے میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ان کو معبود نہیں مانتا جو غروب ہو جائے، ختم ہو جائے، جس کے لیے ایک وقت آ جائے ختم ہونے کا، وہ کیسا معبود ہے جو اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ کی صفت ہے القیوم، خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر دوبارہ رات چھا گئی اور چاند نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ قوم سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جس وقت چاند غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، اپنے وقت پہ آیا، وقت پورا کر کے ختم چلا گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر اللہ نے، میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی آج گمراہ ہو جاتا۔ یہ بات ہوئی گئی۔ اب اگلا نمبر آ گیا سورج کا۔ سورج جس وقت صبح نکلا نا، رات ختم ہو گئی، فرمانے لگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، چاند سورج کو دیکھا نا، صحیح تیز روشنی دے رہا ہے، قوم سے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، بڑا رب، ھذا اکبر، کیونکہ سورج چاند اور ستاروں سے زیادہ تیز ہوتی ہے نا اس کی روشنی، اس لیے فرمائیں گے یہ میرا بڑا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جس وقت شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے میری قوم میں تمہارے شریک سے بری ہوں،
تمہارے شرکی عقیدے سے بری ہوں، تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا معبود میرا عبادت کے لائق اور میرا مسجود میں سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کو سمجھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ مجھے بیماری دینے والا وہی ہے، مجھے روزی دینے والا وہی ہے، مجھے بیماری دے کے شفا دینے والا میں صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ میں مشکل کشا اللہ کو مانتا ہوں، میں حاجت روا صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ تمہارے اس شرکی عقیدے سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور کہتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فطرنی فطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا کہ میرا کوئی شرکی عقیدہ نہیں، اس لیے کوئی مشرک جو ہے وہ شرک کرنے والا بندہ وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں ابراہیم کی پیروی کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا نا، فرمایا ہر کام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت آنے والی ہے قربانی کے موقع پر، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں مشرک نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي، قوم والے ڈرانے لگے حضرت ابراہیم کو، ڈرانے لگ گئے، جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تو ان کی گستاخی کرتا ہے، یہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، ہمارے معبودوں کی تو گستاخی کرتا ہے، یہ تیرا نقصان کریں گے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تحاجونی فی اللہ، کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ ہی نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے توحید والا رستہ کس نے دکھایا ہے، اس کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں تمہارے ان معبودوں سے، میں تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ اگر میرے نقصان کا مالک ہے تو کون ہے، میرے نفع کا مالک ہے تو کون ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا، اگر اللہ مجھے نفع دینے پہ آئے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرا عقیدہ ہے میں صرف اسی رب سے ڈرتا ہوں، اس کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے مجھے اپنے ان معبودوں سے نہ ڈراؤ، ان بتوں سے نہ ڈراؤ۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے، وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، نصیحت نہیں پکڑتے ہو تم؟ تو حضرت ابراہیم کو ڈرانے لگ گئے کہ تمہارا نقصان کریں گے۔ اور مشرک کا کسی کو شرک والے عقیدے پہ لانے کا یہی اس کا ہتھیار ہے کہ یہ جو قبر والے ہیں یا یہ جو بت ہیں غیر اللہ ہیں، ان سے ڈرایا جائے اسے کہ اگر تو نے ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے، ان کی عبادت نہ کی ہیں، سال کے بعد آ کر سجدہ نہ کیا تو یہ تیرا نقصان کریں گے۔ تو یہی بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس۔ جب انسان ڈر جاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو کر جاتا ہے وہاں پر، ان کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عقیدہ بنائیے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا۔
فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈر جاؤں تمہارے ان معبودوں سے، تمہارے ان بتوں سے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں تم ڈرتے بے شک تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ جب تم اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو تو میں تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اور ہیں بھی وہ ما لم ينزل به سلطانہ، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو کہہ دیا کہ میں ان تمہارے معبودوں سے ڈرتا نہیں ہوں، اب دلیل اس کی کیا ہے؟ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو بتائیں کہ میں ان کے معبودوں سے نہیں ڈرتا؟ قوم کے دل کے اندر یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ حضرت ابراہیم اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے تو ڈرتا ہوگا ہیں۔ اور اکثر یہی جو ہے وہ اگلے کا گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ظاہراً تو مجھ سے ڈر نہیں رہا لیکن اندر سے شاید اس کے دل میں کوئی ڈر ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گمان کو ختم کرنے کے لیے کہ میں اس قوم کو بتاؤں کہ میں واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہوں، ان تمہارے بتوں سے اور ان معبودوں سے نہیں ڈرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ قوم والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلہ لگا کرتا تھا سال کے بعد، اور وہ میلے کا وقت آ گیا ہیں، جو بھی وہ عرس مناتے تھے، میلہ لگاتے تھے، جس طرح کہ اب بھی سال کے بعد میلے لگتے، اب تو ختم ہو گئے، تو بہرحال وہ قوم بھی لگایا کرتی تھی۔ تو وہ میلے کا وقت آیا تو جانے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، میں بیمار ہوں۔ اور یہ بیماری کیا تھی؟ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ بیماری یہ تھی کہ ان کے اس غلط فعل کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوا کرتی کہ یہ شرک پہ اڑے ہوئے ہیں اور حقیقی معبود کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے انی سقیم، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ چنانچہ قوم چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ قرآن مزید ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت قدا کے اندر چلے گئے، بت خانے میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے وہ بت رکھے ہوئے تھے، تمام چھوٹے بڑے سب جو ہے، اور وہاں پر پہنچے اور پھر اب دلیل بنائی ہیں اور قوم والوں کو بتایا کہ واقعتاً میں ان سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا کان اتارا، جو بھی ہتھیار اٹھایا ہوا تھا شروع ہو گئے اور ختم کرنے لگے۔ فرمایا اللہ کبیرا، جو ان میں سے سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ کام کر چکے، لیکن اس سے پہلے یہ مقام تو نہیں ہے، لیکن سورۃ الصافات کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مکمل واقعہ ایک ہی جگہ پہ ذکر نہیں فرماتے، کچھ باتیں اور صورتوں میں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے نا، تو دوسرے مقام پہ سورۃ الصافات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم والے جانے لگے تھے تو جانے سے پہلے کچھ پلیٹیں ہیں، کچھ کھانے پلیٹوں میں ڈال کر مختلف قسم کے ان کے سامنے رکھ گئے کہ واپس آئیں گے تو اس کے اندر برکت پڑ چکی ہوگی، یہ سارا جو پلیٹیں ہیں یہ کھانا اٹھائیں گے اور بڑے برتن جدھر زیادہ کھانا ہے ان کے اندر ڈال دیں گے اور وہاں پر بھی برکت ہو جائے گی۔ اور یہی نظریہ آج کے مشرکوں کا بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں جب کوئی ختم شتم دلواتے ہیں یا پھر کل وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو رسمیں ہیں
تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب مولوی صاحب بیان کر لیتے ہیں تو گھر سے ایک دودھ کا گلاس اور ایک دو پلیٹوں میں کھانا، سالن چاول جو بھی ہے، وہ لا کر ٹرے مولوی صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھا ہے کو نہیں دیکھا؟ کو دیکھا ہے کو نہیں دیکھا؟ جواب تو دیں یار، دیکھا ہے نا؟ یہ وہی کام ہے جو مشرکین وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ مشرکوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ وہ بھی پلیٹیں رکھ کر چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور کہنے لگے ان بتوں سے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ استہزاءً یعنی ان بتوں کا جو ہے وہ مذاق بنایا کہ یہ کھا تو سکتے نہیں، اور قوم ان کے سامنے رکھ کے چلی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کام اگر کوئی کرتا ہے چھوڑ دے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ انہی مشرکین کا کام تھا۔ ہاں جی، بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ اب قوم واپس آ گئی۔ قوم جب واپس آئی دیکھا کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کے بازو کوئی نہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کوئی بالکل سرے سے ہی ٹوٹا پڑا ہے، سارا تباہ ہو گیا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، غصے میں آ گئے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کس نے یہ زیادتی کی ہے؟ کس نے ظلم کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے انہ لمن الضالین لمن الظالمین، بہت بڑا ظلم کیا ہے، تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ہم ان کی پوجا کرتے تھے اور یہ جو حالات خراب ہوئے پڑے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے پھر آگے کھوج شروع کی، یہ کس نے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ تفصیل بیان ہوگی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔